الروم آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیج دے ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ اس کو دیکھنے لگ جائے زرد کیا ہوا، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو یقیناً وہ ہو جائیں گے اس کے بعد ناشکری کرنے والے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یقیناً آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کے بھاگنے لگ جائے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہ آپ ہدایت دینے والے ہیں اندھے کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، یقیناً آپ سنا سکتے ہیں اس کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے۔ فَهُم مُسْلِمُونَ، بس وہ تابعدار بنتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا کمزور حالت سے یا کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر بنایا اس نے کمزوری کے بعد قوت اور طاقت، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر بنایا اس نے اسی قوت اور توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہ لیتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ خوب جاننے والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور پھر وہی ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر اللہ جل شانہ آسمان کے اندر ان بادلوں کو پھیلا دیتے ہیں، پھر جہاں جہاں چاہ لیتے ہیں اپنے بندوں پر اللہ جل شانہ وہ بادل برساتے ہیں، اور بادل برسانے کے بعد اللہ جل شانہ اپنے بندوں میں سے بعض بندے جو اس بارش کے برسنے سے پہلے بہت پریشان رہتے ہیں، نا امید رہتے ہیں، لیکن جو ہی بارش برسنا شروع ہو تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ ان سب کچھ کا تو تقاضا یہ تھا کہ بندہ شکر گزاری میں لگ جائے، اور اگر اللہ جل شانہ اس کے مقابلے میں ایسی ہوا چلا دے جس ہوا کے لگنے کی وجہ سے انسان کی جو محنت ہے اس محنت کا ثمرہ وہ ضائع ہو جائے، جیسے زمیندار محنت کر لیتا ہے اور فصل بالکل تیار ہو، ابھی سرسبز و شادابی ہے، لیکن ہوا کے لگنے کی وجہ سے وہ زرد پڑ جائے، یعنی سارے کا سارا نقصان اس کا ہو جائے، تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے اس ہوا چلانے کے بعد وہی بندے ناشکری کا مظاہرہ کر لیں گے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم بھیج دیں اس طرح کی ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، کہ وہ دیکھنے لگے اس کو زرد کیا ہوا، تو لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، جس طرح کہ بعض اوقات ہوائیں لگنے کی وجہ سے
جو کھڑی فصل ہے وہ گر جاتی ہے اور وہ بیکار بن کے زرد ہو کے وہ ضائع ہو جاتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جس کی وجہ سے لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اس کے بعد وہ ناشکری کرنے والے بن جائیں گے۔ چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ امت تک اللہ کا پیغام پہنچانا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماقبل انبیاء علیہ السلام کی طرح اللہ کا پیغام کھل کے بیان کر چکے اور دلائل کی روشنی میں بیان کر چکے، لیکن پھر بھی کافر اور مشرک اپنے درمی کی وجہ سے، وہ اپنی چتراہٹ کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے ایمان قبول کرنے کے لیے، اسلام لانے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے چین اور پریشان رہتے تھے کہ یہ لوگ کیسے اسلام میں داخل ہو جائے، یہ ایمان والے بن جائے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھ کر اللہ جل شانہ تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اے میرے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے، اور پھر یہ بھی کہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگ جائیں۔ یعنی جس طرح کی کسی مردے کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس طرح کے کسی بہرے کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ کافر اور مشرک بمنظر مردہ اور بمنظر بہرا ہو کر ان کو سنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بس آپ نے اپنا پیغام پہنچایا ہے، آپ کا پیغام پہنچانے کے بعد ماننا نہ ماننا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ لوگ آپ کے پیغام سے فائدہ نہ حاصل کرنے کے اعتبار سے ایسا ہی گویا کہ کوئی مردہ ہوتا ہے، گویا کہ کوئی بہرا ہوتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور جب کوئی بندہ اندھا ہو کر گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اندھے کو آپ ہدایت نہیں کر سکتے اس کی گمراہی سے۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، یقیناً آپ اس کو سنا سکتے ہیں جو لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، فَهُمْ مُسْلِمُونَ، پس وہ لوگ تابعدار بن کر چلتے رہتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر اتنی بات آ جائے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہے اور یہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ جل شانہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کے ان کے اندر ایک استعداد اور قوت پیدا فرماتے ہیں، جس کی بنیاد پر جو احکام ہم نازل کرتے ہیں وہ اس کے پابند بن کر زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو مخاطب ہے باوجود یہ کہ یہ زندہ ہے لیکن یہ مردوں کے مانند ہے، اس لیے فرمایا مومن زندہ رہتا ہے اور کافر مردہ رہتا ہے، اور ہر وہ مومن جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو وہ تو زندوں کی مانند ہے، جو مومن ایسا کہ اس کا دل اللہ سے غافل ہے، فرمایا یہ بھی مردہ کی طرح ہے۔ مومن کا دل، اس کو قلب کہتے ہیں، پلٹنا، جسے انسان کوئی خوشی کی خبر سن کے اور اس کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کوئی بندہ کسی پریشانی کی خبر سن کر اس پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، تو مومن وہ ہے جو ایمان کی باتیں سن کر اس کے دل و دماغ پر اور اس کے بدن کے ظاہری چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں، اور جو ایمان عمل صالح کی باتیں سن کر، جنت کی باتیں سن کر، اس عمل کا جو نتیجہ ہے اس کو سن کر تو خوشی کے آثار ہی ظاہر نہ، تو مطلب یہ کہ یہ مردہ ہی ہے، کہ مردہ کے سامنے آپ کتنی خبریں سنا دیں اس کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں، نہ وہ خوشی ظاہر کر سکتا ہے نہ وہ خفگی ظاہر کر سکتا ہے۔ تو فرمایا جو بندہ ایسا ہی ہے، تو یہ جو کافر اور مشرک ہیں یہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، اور بات نہ سننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ان کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اسی علماء فرماتے ہیں ایک ہے مردے کو سنانا اور دوسرا ہے مردے کا سننا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہاں جو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، یعنی کافر بمنزل مردہ ہو کر ان کو آپ سناتے ہیں تو ان کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ عام طور پر جو بندہ مر جاتا ہے تو مردہ کچھ سنتا ہی نہیں سنتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث سے پر بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ جب بدر کے موقع پہ سرداران قریش کو قتل کیا گیا اور ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کو جا کے فرمانے لگے، اے سرداران قریش بتاؤ تو صحیح، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی تو یہ بات ارشاد فرمایا کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچا پایا، لیکن تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ رب نے جو وعدہ کیا تم نے سچا پایا کہ نہیں؟ اور تم رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ کے رسول یہ تو مردہ حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ کیا جواب دے سکیں گے اور یہ کیا سمجھ سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر یہ تجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے سننے والے ہیں، لیکن بس بات یہ ہے کہ یہ جواب دینے پر ابھی قادر نہیں ہے۔ یہ اب دار العمل سے منتقل ہو گئے دار الجزا کی طرف، اب ان کی اخروی زندگی شروع ہو گئی۔ اس نے فرمایا جب کوئی قبر کے پاس سے گزرتے تو قبر والے اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ میرے قبر پہ مجھے سلام پیش کرتا ہے تو میں سنتا ہوں، اور جب دور سے کوئی سلام پیش کرتا ہے تو فرشتہ اس کو پیش کر کے میرے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ الگ ایک مسئلہ ہے لیکن یہاں اللہ جل شانہ نے کافروں کو سنانے یہ بے فائدہ ہے، تو اللہ پاک اس کو سمجھانے کے لیے مثال کے ساتھ کہ جیسے مردے کو کسی بات کے سنانے کا فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ جواب دینے پر قادر نہیں ہوتے، اس کو قبول کرنے پر قادر نہیں ہوتے ہیں، ایسے ہی آپ کا ان کو سنانا بے فائدہ ہے، لہذا آپ کا ان کے بارے میں اتنا غمگین اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور عمومی طور پر اس زمانے کے اندر جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا لوگ مردہ ہونے کے بعد موت کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں تھے، اس لیے بار بار اللہ جل شانہ یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ یہ جب حال میں رہتا ہے تو یہ اپنے ماضی بھی بھول جاتا ہے اور اپنا مستقبل بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ جو ابھی پڑھتے ہیں انسان کو ماضی اور مستقبل دونوں سامنے رکھتے ہوئے حال کو ٹھیک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزور حال میں پیدا فرمایا، یا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک کمزور چیز سے بنایا۔ انسان کو اللہ جل شانہ نے کس چیز سے بنایا؟ ایک نطفے سے بنایا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یہ بات اللہ جل شانہ سمجھا رہے ہیں۔ انسان کو غور فکر کرنا چاہیے کہ میرا اصل کیا ہے، میں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہوں۔ خود بخود تو پیدا نہیں ہوا، اس کا پیدا کرنے والا ایک رب ہے جو کہ اللہ ہے، اور اس رب نے اس کو کس چیز سے بنایا؟ ایک باریک قطرے سے بنایا، کمزور پانی سے انسان کو بنایا۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، اللہ فرماتے ہیں مارا جائے یہ انسان، تباہ و برباد ہو، کس چیز نے اس انسان کو اتنا بڑا ناشکر بنایا؟ سوچتا بھی ہے کبھی کہ کس چیز سے اللہ نے اس انسان کو بنایا؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک نطفے سے اللہ نے اس انسان کو بنایا۔ اور اللہ جل شانہ نے اس انسان کی تربیت اور نشوونما کہاں پہ کی؟ ایک بہت بڑے فیکٹری کے اندر نہیں، ایک چھوٹے سے محل ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر اللہ نے انسان کو پال کے رکھا۔
اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے اس کمزور حالت کے بعد تھوڑی سی قوت اور طاقت اور توانائی سے نوازا۔ اس لیے اللہ نے انسان کو قوت والا بنایا، اور پھر اللہ فرماتے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اسی قوت اور طاقت اور توانائی کے بعد اللہ نے کمزوری اور بڑھاپے کو رکھ دیا۔ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، آپ کی شروع کی حالت کمزور، انجام کمزور، درمیان میں تھوڑی سی اللہ نے قوت اور طاقت سے انسان کو نوازا۔ یہ اپنے معمولی قوت اور طاقت جو اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت ہے، یہ گھمنڈ میں آ کے اور یہ غرور میں آ کے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کا مد مقابل کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کو چیلنج کرتا ہے کہ مجھے کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کی ساری زندگی اگر 60 سال بھی ہو جائے تو یہ 30 سال تو سونے میں گزر جاتے ہیں، آدھی زندگی سونے میں گزر جاتی ہے، اور 30 سال باقی رہ جاتے ہیں۔ اس میں شروع کے 10 سال تو کمزوری کے لے لو کہ نہ کچھ چلنے پھرنے کا قابل، نہ کچھ سمجھنے کا قابل، نہ کوئی عقل اور ہوشیاری ہے، نہ کوئی قوت اور طاقت ہے، اور آخر 10 سال بھی انسان بڑھاپے میں اس کے منہ سے پانی نکلتا رہتا ہے، کبھی ادھر دھکے کھاتا ہے، کبھی ادھر دھکے کھاتا ہے، کبھی ادھر کھینچتا ہے، کبھی ادھر کھینچتا ہے، نہ کچھ کھا پی سکتا ہے، دوسرا اس کے منہ میں پانی ڈالتا ہے اور کھانا ڈالتا ہے۔ بیچ میں سے 10 سال کی ساری زندگی انسان کی محنت کی، اور وہ 10 سال بھی انسان غفلت میں گزار لیتا ہے۔ کس کس چکر میں انسان لگ جاتا ہے؟ جو اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں پالنے والے ہیں وہی دنیا کے پیٹ میں بھی پالنے والے ہیں۔ بس بات اتنی ہے کہ یہاں انسان کو محنت کا مکلف بنایا گیا، محنت کا نتیجہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، انسان محنت کر لے۔ خواہ مخواہ اتنی ساری چیزوں کو جمع کرانا مقصود نہیں ہے، مقصود تو زندگی گزارنے کے اسباب کو اپنے لیے جمع کر لیں بس، اور وہ جو اللہ نے مقدر میں رکھا ہے وہی ملے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن انسان کو دنیا کے اسباب میں اتنا لگ جائے کہ اللہ ہی کو بھول جائے، اور پھر جس اللہ نے دنیا کے اسباب کو مہیا فرمایا، اب یہ اسباب پر اتنا توکل کر لیتا ہے کہ یہ سب کچھ کہتا ہے کہ میرا ہی ہے، بس میں نے کمایا، میں نے جمع کیا اور میں نے ایسا کیا، اور کیا سوچنا ہے کہ آسمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنے ماضی کو سوچو، مستقبل کو سوچو، اپنے حال کو ٹھیک بنانے کی کوشش کرو۔ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، اور وہ جو چاہ لیتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا ہے، ہر ایک کی حالت کو جانتا ہے، القدیر، اور خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی وہ اللہ جس انسان کو اول وہلت میں ایک قطرے سے بنانے پہ قادر ہے، وہی اللہ اس انسان کو مٹی میں ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا، اور عمل کے مطابق انسان کو نتیجہ یہ اللہ جل شانہ دیں گے، اور نتیجے میں اللہ جل شانہ اچھے عمل کے بدلے میں اچھے بدلہ عطا فرمائیں گے، اور برے عمل کے بدلے میں برا بدلہ دیں گے۔ اور جزا اس لیے ضروری تاکہ نیک اور بد کے مابین تمیز ہو جائے۔ اب اگر کوئی بندہ کلاس میں پڑھتا رہے، امتحان کوئی نہ ہو، رزلٹ کوئی نہ ہو، اور جو قابل بچہ ہے اس کو، محنت کرنے والے بچے کو انعام سے نوازا نہ جائے، تو پھر تو محنت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر جو محنت کرنے والے ہیں وہ بھی کہیں گے جی ہماری محنت عبث اور بیکار ہے، کیونکہ نیک اور بد دونوں ایک طرح کے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، وہ یوم الجزا ہے۔ اس میں اچھے عمل والے کو اچھا بدلہ جنت کی شکل میں اللہ عطا فرمائیں گے، اور اپنی جزا کی شکل میں، اپنے دیدار کی شکل میں عطا فرمائیں گے، اور برے عمل کرنے والوں کو اللہ جل شانہ برا بدلہ جہنم کی شکل میں، اپنی ناراضگی کی شکل میں دیں گے۔ اور اس دن کے لیے اس انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس لیے کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں مر گیا اور مجھے قبر میں ڈالا گیا اور بات ختم ہو گئی، نہیں،
اللہ فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ انسان پر موت کو طاری کر کے قبر میں لے جا کے اللہ فرماتے ہیں قبر کے بعد دوبارہ ایک زندگی اس کو دی جائے گی، دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اس کو۔ اور قبر سے مراد ضرور نہیں کہ بندہ قبر میں، بعض اوقات انسان دھماکے میں اڑ جاتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے میں چل جاتے ہیں، بعض اوقات بندہ جو ہے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ تو مراد قبر سے برزخی زندگی ہے کہ دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس کے درمیان ایک برزخی زندگی ہے، اور یہ بالکل ایک پردے کے اندر ہے، یہ اللہ ہی اس کی حقیقت جانتے ہیں، ہم اس کی سمجھ نہیں رکھتے، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جس طرح کہ ماں کے پیٹ کے اندر انسان زندہ رہتا ہے لیکن کوئی اس کا شعور نہیں رکھتا ہے، اور وہ ایک اجمالی زندگی ہوتی ہے، اور تفصیلی طور پر جب ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا کے اندر سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور یہ چلنے پھرنے دیکھنے والا بن جاتا ہے، ایسے ہی انسان برزخی زندگی وہ اجمالی اخروی زندگی ہے۔ اس کے بعد جب قیامت کا دن قائم ہو، اس کے بعد تفصیلی طور پر اخروی زندگی جنت اور جہنم کی شکل میں۔ اس لیے برزخی زندگی میں انسان پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اچھے اور برا۔ اس لیے روح تو چلی جائے، وہ کہاں علیین یا سجین میں چلی جائے، لیکن اس کا بدن کے ساتھ ایک جوڑ اور تعلق ہوتا ہے کہ اس کا اثر وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح کہ سورج ہم سے میلوں دور ہے لیکن سورج کی تپش زمین پر پہنچتی کہ نہیں پہنچتی، ایسے ہی اگر سزا روح ہو تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ بدن کو بھی پہنچ جائے برزخی زندگی کے اندر۔ بہرحال یہ مستقل ایک مسئلہ ہے، لیکن اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جو انسان کے ساتھ حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالی انسان کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے، اور اللہ پاک اس دوبارہ پیدا کرنے پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اگر ہم بھیج دے ایسی ہوا کہ دیکھ لیں یہ اس کو زرد کیا ہوا، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو یقیناً ہو جائیں گے اس ہوا کے چلنے کے بعد یا اس فصل کے زرد ہونے کے بعد یکفرون، ناشکری کرنے والے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یقیناً آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور آپ سنا نہیں سکتے بہروں کو پکار۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگ جائیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، یقیناً آپ نہیں سنا سکتے مگر ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، یعنی آپ صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ فَهُم مُسْلِمُونَ، بس وہ تابعدار بن کر چلتے رہتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، من ضعف، ایک کمزوری سے یا کمزور حالت میں، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر بنایا اس نے کمزوری کے بعد تمہارے لیے قوت اور طاقت اور توانائی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر بنایا اس نے قوت اور طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا۔ یخلق ما یشاء، پیدا فرما لیتے ہیں جو چاہ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ خوب جاننے والے، قدرت رکھنے والے ہیں۔